لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج کی نماز فجر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک کی 4 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی. پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے. چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا اور پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے 2 گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے. سورہ کہف کا درس پچھلے ہفتے میں نہیں ہو سکا اس سفر کی وجہ سے. اس کے بعد آج جبکہ نیا سال بھی اللہ کے فضل و کرم سے قمری سال ہجری سال شروع ہو چکا اور آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے، تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس سلسلہ درس کو اللہ جل شانہ اس ہجری سال کے اندر ترتیب سے اور نظم کے ساتھ پابندی سے جاری رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے میں کہنے سننے والے دونوں حضرات کو اخلاص اور عمل کی توفیق سے نوازیں. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ سورہ کہف اس سورت کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کے حوالے سے بطور خاص ذکر کیا ہے. تو اس سورت کا دجال کے فتنے کے رد کے حوالے سے کیا تعلق ہے، اس پر علماء نے اپنے اپنے انداز میں غور کیا ہے اور کچھ نتائج میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر بھی کیے تھے. جیسے ہندوستان کے داعی کبیر مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تأثرات کو معرکہ ایمان و مادیت کے عنوان سے قلم بند کیا. تو در حقیقت اس صورت کے اندر جو واقعات جو مثالیں بیان ہوئی ہیں وہ مادیت اور ایمان کی معرکہ آرائی اور کشمکش کا ذکر کرتی ہیں اور بتلاتی ہیں کہ بظاہر تو مادیت اور اس کے علمبردار طاقت میں اور حکومت و اقتدار کے ایوانوں پر براجمان نظر آتے ہیں اور ان کے سامنے نعرہ توحید نعرہ مستانہ لگانے والے وہ گنتی کے افراد وسائل سے تہی دست اور محروم اور پسے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. لیکن بالآخر اللہ جل شانہ مرد میدان آتے اور کامران ان خدا مست لوگوں کو ہی ٹھہراتا ہے جو بظاہر وسائل سے تہی دست ہوتے ہیں. اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی انہوں نے بھی متعدد تفاسیر کا عربی فارسی تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد جو نچوڑ اور اس صورت کا عمود بیان کیا ہے وہ ہے کہ دنیا میں غمی خوشی، صحت و بیماری، عزت و ذلت، یہ مختلف جو حالات پیش آتے ہیں ان میں انسان کو ایک پرچہ اللہ تعالیٰ تھماتے ہیں صبر و شکر کا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبر و شکر دونوں کا امتحان پاس کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صبر کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن شکر کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے. اس صورت کے واقعات صبر و شکر کے اسی امتحان کی داستان سناتے ہیں. بہرحال
اس صورت کا آغاز اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی صداقت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بیان کیا کہ اس قرآن کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ اور یہ ڈرانا پھر اللہ نے اس صورت کے آغاز میں دو طرح کا ذکر کیا، ایک عام ڈرانا اور ایک خاص ان طبقات کو جو اللہ جل شانہ اولاد کے قائل تھے، جس میں آخری درس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ بطور خاص تو اس میں عیسائی حضرات ہیں جو عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، لیکن ضمن اس کے اندر مشرکین کا بھی، یہود کا بھی اور آج کے مسلمانوں کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے، جو عقیدہ توحید خالص پر اب قائم نہیں ہے، بلکہ شرک کی مختلف گوناگون پیچیدہ صورتیں انہوں نے اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کے اندر شامل کر لی ہیں، تو ان سب کو بھی اس صورت کے ذریعے ڈرانا مقصد ہے۔ اور پھر آخر میں جو اب تک جن آیات کا درس ہوا آپ نے سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے تسلی کا مضمون ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی ایمان نہ لانے کے غم میں آپ جو اپنے آپ کو تکلیف میں اور کسک میں اور گھٹن میں مبتلا کر رہے ہیں، اور آپ کی یہ گھٹن، آپ کی یہ پریشانی اس حد تک ہے کہ شاید آپ اس گھٹن میں اپنی جان سے گزر جائیں، تو آپ اس حد تک اپنے آپ کو گھٹن میں مبتلا نہ کیجیے، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، اور آپ اس فریضے میں احسن طور پر مصروف عمل ہے، اس حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو آپ کے مخاطب لوگ ہیں وہ دنیا کی چکا چوند اور اس کے زرق برق حالات کو دیکھ کر، یہاں کی مادیت اور اس کی سرسبزی اور خوشنمائی کو دیکھ کر جو اس میں گرفتار ہیں، تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ زمین اور اس کے زرق برق جو حالات ہیں، یہاں کی جو مادیت کی چکا چوند ہے، یہ سب ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ اس ساری زمین کو ایک چٹیل میدان میں تبدیل کر دینا ہے، کوئی پہاڑ، کوئی دریا، کوئی ندی نالے، کوئی صحرا باقی نہیں رہیں گے، سب ایک چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ یہاں اس دنیا ہی کو اپنا مطمع نظر، اپنا مقصد، اپنا منتہا بنا کر یہاں کی زندگی پر ہی محنت کرتے ہیں اور یہاں کی زندگی ہی کو اپنی محنت سے، مادیت کی محنت سے لالا و گلزار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، آخرت کی فکر سے خالی اور محروم ہے تو بہرحال وہ آخرت میں ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اور جو لوگ اس حقیقت کو پا لیتے ہیں کہ یہاں کی زندگی عارضی ہے، یہاں کی محنت عارضی ہے، یہاں کی خوشی عارضی ہے، یہاں کی عزت عارضی ہے، یہاں کا غم عارضی ہے، تو وہ بہرحال آخرت کو اپنا مقصد بناتے ہیں، اور اس حوالے سے عقائد، اعمال جو وہ اختیار کرتے ہیں، اس میں اگر ان کو کسی بڑے سے بڑے جابر، متکبر کے ڈرانے کا، اس کی طرف سے لالچ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس لالچ کو ذرا برابر خاطر میں نہیں لاتے اور اس کو ٹھکرا کر وہ نعرہ توحید اور اس کے علمبردار بننے میں اور ان کی صفوں میں شمولیت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، جیسا کہ کچھ نوجوان اپنے دور کے اندر باوجود اس کے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد جو بیان ہوئی ہے وہ 7 ہے، وہ 7 نوجوان انہوں نے پوری کی پوری جو ہے وہ حکومتی مشنری کو، ان کے وسائل کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لائے، اور ان کے ہوتے ہوئے ان کی پکڑ دھکڑ کے خوف، جان کے خوف کے باوجود انہوں نے نعرہ توحید بلند کیا، تو اللہ جل شانہ نے ان کو نہ صرف ان مخالفین کی ایذا رسانی سے، ان کی مکاریوں اور ان کی دسیسہ کاریوں سے نہ صرف ان کو محفوظ رکھا، بلکہ ان کو اپنی قدرت کا ایک عظیم نشان بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی داستان کو قرآن کریم میں رہتی دنیا تک کے لیے رقم فرما دیا، اور قیامت تک آنے والے نوجوانوں کے لیے ان کی داستان حیات کو مشعل راہ بنا دیا۔ تو اس لیے آج کی یہ جو کچھ آیات ہیں 4، ان کے اندر انہی اصحاب کہف کا واقعہ مختصراً ذکر کیا ہے۔ کل سے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرنا شروع کریں گے،
آج اس کا صرف اشارتاً ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے ام حسبتا کہ کیا آپ کے یہ مخاطب لوگ سمجھتے ہیں کہ اصحاب الکہف والرقیم کے غار والے اور رقیم والے یہی جو ہے وہ ہماری قابل تعجب نشانیوں میں سے تھے، ان کو اور جو ہے وہ ہماری قدرت کی نشانیاں بھول گئی ہیں کہ ہم نے یہ زمین بنائی، ہم نے یہ آسمان بنایا، ہم نے اس آسمان کے اندر چمکتا ہوا سورج، دمکتا ہوا چاند، دن اور رات کا نظام اور گردش لیل و نہار اور سردی گرمی، اور اس نظام کو ایک تسلسل کے ساتھ، ایک ضبط کے ساتھ ہم آج تک چلا رہے ہیں، کبھی اس میں ذرا برابر رکھنا نہیں آیا، اور پھر اس ضعیف انسان کو، کمزور بنیادوں والے انسان کو اس نظام پر قابو عطا کیا۔ اس انسان کو باوجود ظاہری کمزوری کے اتنی بڑی بڑی عظیم المرتبت مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور برتری عطا کی۔ اس انسان میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انبیاء اور پیغمبر بھیجے، اور پھر ان انبیاء کو باوجود تعداد میں، وسائل میں کم ہونے کے اللہ تعالیٰ نے فاتح اور کامران بنا کر دکھایا۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے جو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے مشرکین مکہ، اے مخاطبین عرب، وہ اور ان کے ساتھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، وہ تمہارے تمام تر وسائل کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غار ثور کے اندر 3 دن تک ٹھہرا کر بحفاظت کفار کے، مشرکین کے، مخالفین کے لرزے سے نکالا، بحفاظت سرزمین مدینہ منورہ تک پہنچایا، اور چند مٹھی بھر مجاہدین، مہاجرین اور ان کے مددگار حضرات انصار رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ جل شانہ نے بہت تھوڑی مدت کے اندر نہ صرف سرزمین عرب بلکہ مشرق و مغرب کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے ہمکنار کیا، اور ان کو زمین کی جو ہے وہ اقتدار کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے حوالے کر دی۔ کیا یہ معاملات تمہارے لیے قابل تعجب نہیں ہے؟ تمہیں صرف غار والوں کے واقعات پر تعجب ہوتا ہے، اور تم امتحاناً اور سوالات لے کر آتے ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ ہمیں ان کے جو ہے وہ حالات سے باخبر فرمائے۔ جیسا کہ اس صورت کی شان نزول میں عرض کیا کہ مشرکین مکہ کا وفد وہ مدینہ منورہ کے یہود کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے سوالات بتلاؤ کہ ہم اپنے ہاں جو مدعی نبوت ہے اس کو ذکر کر سکیں، اس کو لاجواب کر سکیں۔ انہوں نے 3 سوالات کیے، روح کے متعلق، اصحاب کہف کے متعلق، ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق۔ ان میں سے روح کے متعلق سوال کا جواب گزشتہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے سماعت فرمایا، اور اصحاب کہف کی حقیقت اور ان کے واقعے کا سوال اور اس کا جواب، ذوالقرنین کے متعلق سوال اور جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا غار والے اور رقیم والے یہی ہماری جو ہے وہ تعجب کی نشانی میں تمہیں سب سے زیادہ عجیب و غریب لگتے ہیں؟ تمہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ اب یہاں 2 لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، کہف اور رقیم۔ کہف تو انگریزی جو ہے وہ لفظ کا عربی معنی ہے کیو کا، غار کو عربی زبان میں کہف اور انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں، کیو۔ رقیم کے معنی میں بہت مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض علماء مفسرین کہتے ہیں کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس بستی کے اندر یہ اصحاب کہف رہائش پذیر تھے، اور بعض علماء مفسرین کہتے ہیں جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں کہ رقیم سے مراد وہ الگ لوگ ہیں جن کا واقعہ قرآن کریم نے تو ذکر نہیں کیا، لیکن جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ 3 ساتھی جو سفر میں تھے، اور اثناء سفر بارش و بادل کا طوفان آیا تو وہ ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے، اور اللہ کی طرف سے ایک بڑی چٹان غار کے دہانے پر آ کر غار کا دہانہ بند کر گئی۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی زندگی کے نیک عمل کا اللہ کو حوالہ اور وسیلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کا راستہ کھول دیا، غار کے دہانے سے وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ لوگ بحفاظت وہاں سے نکل گئے۔ اس لیے بعض کہتے ہیں کہ غار والوں سے مراد تو وہ 7 سلیپر 7 سونے والے ہیں، لیکن رقیم سے مراد وہ 3 جوان ہیں، 3 ساتھی ہیں، 3 مسافر ہیں جو غار کے اندر پھنس گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، رقیم سے مراد رقم، رقیم کا لفظ نکلا رقم سے۔ رقم کہتے ہیں اردو زبان میں کوئی چیز لکھنا، تو الرقیم بمعنی المرقوم ہے، وہ چیز جو لکھی گئی۔
تو کیونکہ اصحاب کہف کے نام ان کے بیدار ہونے کے بعد یا جب وہ گم ہوئے تھے اسی وقت بادشاہ کے حکم سے، جس نے ان کی تلاش میں اپنے وسائل اور مشنری کا بھرپور استعمال کیا لیکن وہ ان کو نہیں ملے، تو اس نے ان کی اس طرح اچانک گمشدگی کے واقعے کو قابل تعجب سمجھ کر تاریخی طور پر ان کے نام ایک تختی پر لکھوا کر محفوظ کر دیے کہ بعد میں اگر یہ نوجوان ملے تو ان کے متعلق جو سرگزشت سامنے آئے تو ان نوجوانوں کے اس واقعے کے پیش نظر وہ سرگزشت بھی کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ اور بعض لوگوں نے ان کے جب بیدار ہونے کے بعد دوبارہ ان کی کبھی وفات ہوئی تو اس غار کے اوپر ان کے نام لکھ کر کیا کر دیے، محفوظ کر دیے۔ تو دونوں طرف کے رجحان موجود ہے کہ اصحاب کہف اور الرقیم دونوں ایک ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں، دونوں طرح کے میں نے عرض کیا کہ بھائی رجحانات مفسرین کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بھائی یہی ہماری تعجب کی نشانیوں میں سے نہیں ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم شاہکار تمہارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ مختصر طور پر بتلا رہے ہیں کہ ان اول فتیۃ الی الکہف کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے بات کہتے ہیں اور بات کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد جب رومن امپائر کا غلبہ تھا، اور رومن امپائر بنیادی طور پر بت پرست حکومت تھی، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے شروع کیے، جن میں ان اصحاب کہف کے جو علاقے کا ذمہ دار تھا دقیانوس، وہ خاص طور پر اپنے ظلم و بربریت کے حوالے سے مشہور تھا۔ اس نے بھی ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو شرک اور بت پرستی پر مجبور کیا، تو انہوں نے اس سے انکار کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ حالات ہمارے موافق نہیں ہیں اور ہمیں کسی بھی وقت پکڑ دھکڑ کے اندر لا کر ان کو ہمیں جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے جو ہمارے لیے قابل برداشت نہ ہو، تو انہوں نے پھر باہمی مشورے سے اتفاق سے غار کے اندر پناہ گزین ہونے کا فیصلہ کیا، شہری علاقے تمدنی علاقے کو چھوڑنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ وہ وہاں چلے گئے اور کچھ دنوں تک وہ وہاں مقیم رہے، اور جو ان کے پاس جمع پونجی تھی اس سے وہ چھپ چھپا کر اپنی ضرورت کی چیزیں وہ شہری علاقے سے حاصل کر لیتے، پھر وہیں ٹھہر جاتے۔ پھر ایک موقع ایسے آیا کہ جب ان کا ساتھی آیا خرید و فروخت کے لیے تو واپس جا کر اس نے بتایا کہ اب ہماری سختی سے تلاش شروع ہے۔ وہ لوگ گھبرا گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ان پر نیند مسلط کر دی، اور وہ تقریباً قرآن کریم کے بیان کے مطابق 309 سال زندہ رہے۔ یہاں جو خاص طور پر لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے فتیہ۔ فتیہ کا لفظ یہ جمع ہے فتح کی، فتح نوجوان کو کہتے ہیں۔ چنانچہ جو بھی اسلامی تحریکیں ہیں، انقلابی جو ہے وہ داستانیں ہم پڑھتے ہیں تاریخ کے دامن میں جو محفوظ ہیں، ان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نوجوان ہی انقلابی تحریک کا ہر اول دستہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے جوانوں کے جوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور بوڑھوں اور عقل مند تجربہ کار لوگوں کے ہوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دونوں عناصر ملتے ہیں تو تب جا کر تحریک کیا ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے۔ صرف جوانوں کا جوش ہی جوش ہو تو وہ بھی بعض دفعہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور اگر صرف ہوش ہی ہوش ہو، قوت فرد افراد نہ ہو، افراد کی طاقت نہ ہو، جوانوں کا جذبہ نہ ہو، تو وہ تحریک بھی پروان نہیں چڑھتی۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے افراد ہیں، ابتداءً حضرت ابو بکر ہیں جن کی عمر 38 سال ہے، اور پھر حضرت عمر فاروق ہے جن کی عمر 25-26 سال ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر اس سے کم ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جو ابھی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ رہے تھے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لا فتح الا علی، کہ جوان تو کوئی ہے ہی نہیں حضرت علی کے سوا، جوانی تو حضرت علی کے علاوہ کسی میں موجود ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں جوان مرد شجاع مرد میدان تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہیں ان پر۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کے سلسلے کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں تو قالوا سمعنا فتى، ان کے مخالفین کہتے ہیں ہم نے ایک جوان کے متعلق سنا کہ بھائی وہ ہمارے ان معبودوں کا برا تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور ان کے شاگرد کا ذکر آتا ہے تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰ، حضرت موسیٰ نے اپنے جوان دوست سے کہا،
اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا کا ذکر آتا ہے تو ترامد فتاحا عن نفسہ، تو زلیخا اپنے نوجوان خادم کو پھسلا رہی تھی، اس کو بہلا پھسلا کر اپنے دامن عشق میں جو ہے وہ اس کے فریب میں لانا چاہتی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جوانی یہ بڑی جو ہے وہ اہم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور کسی بھی انقلابی تحریک کے اندر یہ ہر اول دستے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے اقبال بھی جو ہے وہ ان جوانوں کا بڑا ذکر کرتا ہے کہ مجھے محبت ہے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمل، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جس قوم کے جوانوں کی جو ہے وہ خودی ہو صورت فولاد، ان کی خودی، ان کا اپنا سیلف جو ہے وہ سیلف ڈسپلن، اپنی ذات کا اعتماد، وہ اگر فولاد جیسا آہنی اور مضبوط ہو تو پھر شمشیروں سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کا اسپرٹ اور ان کا جذبہ ہی اس تحریک کی کامیابی کی کیا ہوتا ہے، ضمانت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بھائی اس اول فتیۃ الی الکہف، جب یہ کچھ نوجوان غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنے خاص رحمت سے ہمیں سرفراز فرمائیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارا جو معاملہ ہے، ہماری جو مشکل ہے، اس میں ہمارے لیے درست راستہ جو ہے وہ ہمیں مہیا فرما دیجیے، ہمیں راہ ضلالت، گمراہی اور پرتیز راستوں کا مسافر بننے سے اللہ اپنے فضل و کرم سے بچا لیجیے، ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھیے۔ یہ دعائیں ہیں، اور ایسے موقع پر جب لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ہمیں قرآن کریم میں مختلف موقعوں پر انبیاء کرام کی دعائیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے ایسے موقع پر مجبور اور بے بس ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا، رحمت حق نے ان کی دستگیری کی۔ چنانچہ ان نوجوانوں کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئی، اور اللہ کہہ رہے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، ہم نے ان کو غار کے اندر کئی سال تک جو ہے ان کے کانوں پر تھپکی دے دے کر ان کو سلائے رکھا، گرد و پیش کی کوئی بات ان کے کانوں تک نہیں پڑنے دی، بلکہ یہاں تک ہے کہ ان کی کروٹیں بھی اللہ تعالیٰ بدلواتے رہے، اور ان کو روشنی کی جس حد تک ضرورت تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہم پہنچاتے رہے۔ براہ راست مشرق کی جانب اگر ان کے غار کا منہ ہوتا تو دن کے بیشتر حصے میں ان کو تمازت، یا مغرب کی طرف ان کا رخ ہوتا تو تمازت زیادہ ہوتی، حرارت زیادہ ہوتی، جسموں کے گل سڑنے کا امکان تھا۔ غار کا جو منہ تھا وہ شمال کی جانب تھا، جہاں ہلکی ہلکی روشنی کی کرنیں منعکس ہو کر تو آتی تھی، لیکن وہ کسی گرمی کا تمازت کا باعث نہیں بنتی تھی۔ اور پھر فرمایا ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا، لنعلم ای الحزبین، کہ ان کے سونے کی مدت کتنی تھی۔ اس حوالے سے خود ان میں بھی اختلاف ہوا، لوگوں میں بھی اختلاف ہوا، تو اس حوالے سے ان کی جو ہے وہ مدت نوم کے متعلق جو اختلاف ہے اس میں ہمیں پتہ چلے، جان لیں ہم کہ کون زیادہ جو ہے وہ صحیح مدت بیان کرنے والا ہے۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ لبسنا یومن او بعض یوم، کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سوتے رہے، اور ایک نے کہا ربکم اعلم بما لبستم، تمہارے پروردگار کو زیادہ بہتر معلوم ہے کہ تم کتنے دیر یہاں سوتے پڑے رہے ہو۔ اور یہ اختلاف اور اس اختلاف کا جو اصل نتیجہ تھا کہ اس سونے سے اور اس سونے کے بعد دوبارہ بیدار ہونے سے کون لوگ ہیں جو درست نتیجہ اخذ کرتے ہیں بعد الموت کا، کہ جس طریقے سے یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عرصے تک سلانے کے بعد دوبارہ بیدار کر دیا، ایسے ہی طویل موت کے بعد قبر میں رہنے اور عالم برزخ میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس درست نتیجے تک کون پہنچتا ہے اور اپنے سونے کی مدت کے حوالے سے درست تبصرہ کون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس تبصرے کو جاننے کے لیے ہم نے ان کو دوبارہ کیا کر دیا، بیدار کر دیا۔ بہرحال اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ایسے نوجوان ہماری بھی قوم و ملت کے اندر پیدا فرمائے جو دین حق کے لیے، عقائد صحیحہ کے لیے سینہ سپر ہونے، اور اس کے لیے ہر مخالف کی مخالفت، ہر ملامت کرنے والے کی ملامت، ہر مصیبت کے راستے پر چلنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیں۔ اللہ جل شانہ ایسے جوانوں سے مجھے اور آپ کو سرفراز فرمائے، ہماری قوم و ملت کو ایسے جوان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك
وعظیم سلطانه اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا اللہ یا رحمان یا کریم یا غیاث المستغیثین ہم سب کو مل بیٹھنا کہنا سننا نماز فجر ادا کرنا قبول فرما. ہمارے اکابر اساتذہ والدین مشائخ جو احباب فوت ہوئے ان کی مغفرت کاملہ فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو بقعہ نور بنا تحت نظر کشادہ فرما. کہ ہمارے ساتھی عزیز والدین دوست احباب میں بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما. مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما. اولادوں کو اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار حلال عطا فرما. اے اللہ اس دن کی خیر ہمیں عطا فرما. اس دن کی شر و آفت سے ہماری اور ہمارے متعلقین دوست احباب کی حفاظت فرما. وطن عزیز پاکستان حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ عقائد صحیحہ اور افکار صحیحہ کو رواج دینے اور اے اللہ ہمارے نوجوان نسل کے ایمان کی اے اللہ آپ بطور خاص حفاظت فرما. اے اللہ یہی ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے. ان کو یا اللہ ایمان و عمل کی دولت سے سرفراز فرما. اے اللہ ان کی تعلیم صحیح ہو, ان کی تربیت صحیح ہو تاکہ یہ ہمارے مستقبل کے معمار ثابت ہو سکیں. اے اللہ قوم و وطن کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک.